بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جو سندھی زبان کے مشہور صوفی شاعر اور ولی تھے۔ ان کی زندگی اور ان کے کلام نے سندھ کے لوگوں کے دلوں میں گہرا اثر چھوڑا ہے۔ تو چلیے ہم ڈیٹیل میں ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ شاہ عبد اللطیف بٹائی کا جنم 1689 میں بٹائی گاؤں سندھ کے حالہ تعلقات میں ہوا۔ ان کے والد کا نام شاہ حبیب تھا اور ان کے گھر میں چچیرے بھائی شاہ کریم اور 2 بہنیں تھیں۔ ان کو بچپن سے ہی قرآنی تعلیمات دی گئی، لیکن ان کی اصل روشنی صوفی تصوف کے سفر میں ملتی ہے۔ بچپن سے ہی شاہ عبد اللطیف کو قرآن کی تعلیمات دی گئی۔ ان کی زندگی میں روحانیت کا سفر صوفی تصوف کے راستے سے گزرا، جس میں انہوں نے محبت الہی اور انسانیت کی روشنی میں اپنے کلام کو پیش کیا۔ شاہ عبد اللطیف بٹائی نے اپنی زندگی کو صوفی ادب اور تصوف کے تحقیقی تجزیے کی روشنی میں گزارا۔ ناظرین، شاہ عبد اللطیف بٹائی نے سندھی زبان میں اپنے کلام کی نمایاں مثال قائم کی، جس میں انسانیت، محبت الہی اور خدائی تصوف کے مضامین شامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں سندھ کے موسم، رنگ و بو اور سماجی مسائل کا تجزیہ بھی کیا ہے۔ ان کا کلام ذہنی تشریح اور روحانیت سے نمایاں ہوتا ہے، جو ان کی نظریات اور تصوف کی آگاہی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ ان کی مشہور کتاب شاہ جو رسالو یا رسالو شاہ لطیف کے نام سے جانی جاتی ہے، جس میں انہوں نے اپنی شاعری اور صوفی نظریات کا اظہار بھی کیا ہے۔ رسالو شاہ لطیف میں ان کے کلام کی گہرائی اور روحانیت کا اثر بھی اکثر نمایاں ہوتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے صوفی ادب کے مضامین کو اپنی زندگی اور تجزیات کے ذریعے بھی اظہار کیا۔ ناظرین، شاہ عبد اللطیف بٹائی کی وفات 1752 میں ہوئی اور ان کی قبر اس بٹائی گاؤں میں ہے کہ جہاں ان کی روحانیت اور کلام کے دیوانے ان کی روز زیارت کرنے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی اور ان کا کلام سندھی ادب میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور آج بھی ان کا کلام مختلف اوقات میں پڑھا جاتا ہے۔